اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو ظاہر ہے وہ حجت ہے، یعنی جو معنی ظاہر ہوتے ہیں وہ حجت ہے، چاہے وہ آیت کے معنی ہو یا روایت کے معنی، جتنا بھی معنی اور مفہوم آیت سے یا روایت سے معلوم ہوگا وہ ہمارے لیے حجت ہے، جو نہیں ہے یا اس میں واضح نہیں ہے وہ حجت نہیں۔ اگر ظاہر نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی حجیت نہیں رکھتا۔ تمکین جو ہے شوہر کی حاجت کو پورا کرنا، اس کا تعلق نفقے سے ہے۔ مہر جو ہے وہ فوراً عقد کے ساتھ ہی واجب ہو جاتا، مگر واجب ہو جاتا ہے جب مطالبہ کرے یا قدرت حاصل ہو جائے۔ اور مہر کا تعلق تمکین سے نہیں ہے، تمکین نفقے کے مقابلے میں، غذا، لباس اور مسکن اس کے عوض میں۔ قرآن نے تمام فقہا کا اس پہ اجماع ہے، جو اس احکام کے جاننے والے ہیں، خیبت صغریٰ سے لے کر آج تک، کہ ظواہر قرآن حجت ہے۔ لیکن اگر ظاہر نہ ہو، مجمل ہو کوئی بات، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح روایت حجت ہے، البتہ معتبر روایت، چاہے وہ قرآن کے معنی کو بیان کر رہا ہو یا کچھ، کیونکہ رسول اللہ اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، تو حجیت میں ایک ہے دونوں۔ وہ روایت جو قطعیت رکھتی ہیں حجیت میں، اس کے اندر، اور رہی بات جو معنی کی اور حجیت معانی کی اور حجیت صدور کی، یہ ایک الگ بحث ہے، تفصیلی بحث ہے۔ رسول اللہ اکرم نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، تو ان دونوں میں آپس میں کوئی فرق، اور اگر ثقہ سے ہم تک پہنچے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے واقعیت اور حقیقت یہ ہے، قرآن کریم میں کے سلسلے سے اور تمام عمومات میں یہ ہے کہ ہر عموم میں کہیں نہ کہیں تخصیص ہوتی ہے، چاہے
چاہے وہ جنت کے سلسلے کی عمومی بات ہو یا جہنم میں داخل ہونے کی عمومی بات ہو، اگر دلیل عموم حجت رکھتی ہو اور دلیل عام بھی حجت رکھتی ہو، دونوں ایک دوسرے کو تخصیص دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ہر چیز میں استثناء ہے۔ ہر وہ چیز جو امام حسین کی تجلیل ہو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہو، وہ شاعر اللہ، شاعر اہل بیت، شاعر امام حسین ہے، اور ہر چیز جو شاعر اہل بیت ہے وہ سب شاعر اللہ، اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم عموم بیان کریں گے، ہم اصول بیان کریں گے، آپ تطبیق کریں گے، اور دلیل عام ہمارے پاس ہے کہ جو تعظیم شاعر اللہ کرے وہ متقی ہے۔ یہ جو 70 کا لفظ ہے لغت ہے، جیسے ہم 100 کا لفظ کہتے ہیں اپنے روز میں، کہ میں نے 100 دفعہ تم سے کہا، یہ 100 تکثیر کے اوپر علامت ہے، زیادہ کے اوپر علامت۔ اور روایات میں ہے کہ 70 کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس سے مراد 70 دقیق نہیں ہے کہ اگر 70 سے زیادہ ہو جائے تو یہ تکثیر یعنی عرف میں زیادہ کے معنی میں ہے۔ دیکھیے جو وعدہ ہے اس کو توڑنا صحیح نہیں ہے، لیکن جو دھمکی ہوتی ہے، وعید جسے کہتے ہیں، اس کو توڑنا بھی اپنے آپ میں شرف ہے۔ مثلا اگر باپ اپنے بیٹے سے کہ اگر تم کامیاب تو میں تمہیں گھر میں نہیں آنے دوں، یہ وعید ہے، لیکن اگر اجازت دیتے ہو برا ہے نہیں، یہ احسان ہے، اچھی بات ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں قرآن کریم سے لے کر رسول اللہ تک اور امیر المومنین تک، جناب زہرا تک، اور تمام ائمہ اور روایات، ان کی تمام باتیں قرآن میں یا ایھا الناس یعنی کہ سب، تمام بشر، جبکہ یوم غدیر تمام لوگ مسلمان وہاں موجود تھے، کوئی نصرانی نہیں تھا وہاں، کوئی ملحد وہاں نہیں تھا، تب بھی لیکن رسول اللہ بار بار کہہ رہے تھے یا معاشر الناس، کیونکہ امام علی کی ولایت تمام بشریت کے لیے،
لیکن لوگوں نے اس چیز کو دنیا تک نہیں پہنچنے دی. تو امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شہی کا ظہور یا جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو مسجد رسول میں کیا نبی کی شہادت کے بعد، سب اصحاب نبی تھے، منافق ہوں یا مومن، سب اصحاب نبی. جناب زہرا نے کہا ایوہ الناس، یہ معنی اس معنی پر دلیل ہے کہ یہ تمام بشر کے لیے ہے یہ کلام. تو مومن کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کی ثقافت کو پہنچائے دنیا بھر. اور جناب امام زمان اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ کر یہ چیز پوری کریں گے، پہنچائیں گے، جو تک پہنچنا چاہیے تھا اس کو پہنچائیں گے. وہ امام حسین کی زیارت میں بعض فقرات، باقی 13 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں رسول اللہ اور جناب زہرا اور باقی تمام، اس میں یہ تعبیر نہیں، صرف امام حسین کی زیارت میں یہ تعبیرات ہیں کہ میں نے ضامن کر دیا، ضامن کر دیا ہے پوری دنیا اور اس پہ رہنے والے لوگوں کے لیے، چونکہ آپ کے خون کے وہ ضامن ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، کوئی روایت نہیں اس طرح، کوئی چیز ایسی نہیں. اہل باطل یا جو جھوٹ بولتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں امیر المومنین، بالکل ایسی بات ہے کہ امیر المومنین خواب میں پیدا نہیں ہوئے، یا اہل باطل جھوٹ بولتے ہیں یا مغالطہ کرتے ہیں. میرے ذہن میں ابھی نص نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو روایت ہے اس میں یہ کہ وہ باقی ائمہ سکوت اختیار کرتے ہیں، امام حجت آ کر ان کی گردن پہ وہ سکوت نہیں ہے.
کیا امام صادق نے آ کر نے بیعت کی؟ بالکل نہیں، وہ ساکت رہتے تھے، جیسے امام حسن مشتبہ ساکت ہو گئے تھے۔ رسول اکرم تمام سے افضل ہے، امیر مومنین رسول اللہ کے بعد جناب امیر المومنین سب سے افضل ہے، پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن باقی ائمہ سے افضل، پھر امام حسین ہے۔ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے۔ الابانہ کا جو جملہ ہے یہ مجمل ہے یا مبین ہے؟ خود آیت مجمل ہے، روایت نے آگے ان کو معنی کیا ہے۔ دیکھیں امیر المومنین نے فرمایا قرآن میں کچھ مبین ہے، کچھ میں ظواہر ہے، کچھ میں مجمل ہے، ہم ہو اور ابانہ ہمیں نہیں معلوم، روایت آ کے بیان کرتی ہیں۔ کیا تکوین کے اوپر احکام مرتب نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جیسے اس سے نہیں کہا جائے گا خمس دے پہاڑ سے، لیکن وہ ذکر کرے گا کیونکہ اس کو خدا نے اپنی تکوین میں ذکر کی۔ تو مجموعہ روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر مخلوقات کو بھی کچھ نہ کچھ حکم ہے، لیکن کس طرح سے ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن میں ہے بعض روایات میں کہ خدا عالم حیوانات کو بعض میں حیوانات کو وہاں بلائے گا اور بہت سی چیزوں کو اس کے ساتھ انجام دے گا۔ ہاں، جس طرح بشر اور جن کے اوپر تکالیف ہیں اور احکام ہے، نماز اور روزہ اور حج وغیرہ، وہ حیوانات کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ قضیہ جو ہے یہ محملہ ہے۔ ابو ذر بھی انسان تھے لیکن جناب یہ سب متقی ہیں۔ ہم شیعوں کے پاس 3 کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب اس کو پوری طرح سے صحیح کہیں نہیں ہے، سوائے 3 کتابوں، قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ۔
باقی تمام چیزوں میں ہر روایت تحقیق کی محتاج، چاہے وہ کلینی نے مرتب کی ہو، چاہے شیخ صوسی نے مرتب کی ہو، یا دیگر نے۔ جب وہ کہ سمعت من فلاں، یعنی وہ اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ذمہ نہیں لے رہے ہیں، ہم فلاں سے نقل کر رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سب کو ہم غور کریں، اگر سب ثقہ ہوں تو، اگر سب ثقہ ہوں تو وہ حجت ہے، نہیں ہو تو پھر وہ حجیت نہیں ہے اس کی۔ جزئی کے طور پہ تو ہم قبول کر سکتے ہیں، لیکن سب ایسے ہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے نہیں معلوم سب کیا ہے، لیکن جتنا انہوں نے بتایا ہے ہم جانتے ہیں، کہ دیوار کی کیا ذمہ داری ہو، کیا حکم شرعی ان کے لیے، کیا ان کے لیے احکام شرعیہ ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ جتنا ائمہ نے بتایا اتنا ہی ہمیں معلوم ہے۔ جزئی کے عنوان سے ہم قبول کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے روایت میں ہے کسی نے اگر حیوان پر ظلم کیا ہے تو خدا اس ظلم سے کو معاف نہیں کرے گا، خدا خود اس کو حل کرے گا۔ روایت میں کہ 2 ہفتے کوفہ سے لگتے تھے حج پہ جانے میں، تو وہ لوگ جو حیوان کو مارتے اور 1 ہفتے کے اندر جاتے تھے، تیزی چلتے تھے، تو انہوں نے ظلم کیا حیوان کے اوپر، کو تیز دوڑانے کے لیے مارا۔ خداوند عالم اس کا بدلہ لے گا ان سے، یا اس سے ظلم جائز نہیں ہے حیوان کے اوپر۔ بعض کو خدا دنیا میں عقوبت کرتا ہے، بعض کو آخرت میں، خدا کے ہاتھ میں۔ کچھ تعویل ہے، کچھ تفسیر ہے، روایات میں باقاعدہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہ بیت مکرہ، یہ جملہ بیعت کے اوپر دلیل نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو شیخ وزیری جنہوں نے نقل کیا ہے اس آیت کو، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، خود فرمایا کہ معتبر نہیں۔ شیخ مجلسی نے اس روایت کو کہا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ جو روایت کے جملے ہیں کہ جناب معصوم نے ایسے ہی کہہ دے یا اس کو بدلا گیا ہے۔
دیکھیں انسان جب کے اوپر ذمہ داری کر دی گئی کہ اس طرح سے حیوان کے ساتھ معاملہ رکھے، جہاں بھی ظلم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ملے گی، چاہے انسان ہو کے ساتھ ظلم کرے، چاہے حیوان کے ساتھ ظلم کرے۔ شاید اس طرح حدیث کا مطلب ہوتا ہے گفتار۔ امر جو ہے وہ دو عام، امر جو ہے وہ تینوں چیزوں پہ آتا ہے۔ ملا عبداللہ کے حاشیے پہ دیکھیں آپ، کلمہ شے جو ہے، جملہ شے لفظ جو ہے عربی میں وہ عمومی لفظ، امر جو ہے وہ کلام سے مختلف، کلام یعنی بات کرنا، امر جب ہے تو اس پہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ حدیث سنا یعنی ہم نے جو بات کہی، یہ قوہ جزیہ میں ہے، اس پہ یہ محمل ہے، اس کے اندر سب کی علامت نہیں ہے۔ یعنی سب حدیثیں ہماری ایسی نہیں ہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں۔ اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں۔ یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ کس جہت سے آ کر بات کی جا رہی ہے۔ یہ اجماع ہے کہ تمام حدیثیں ان کی اس طرح کی نہیں ہیں۔ کیونکہ امام حسین کے اثر ولادت سے پہلے معین تھا کہ یہاں پہ قبر ہوگی ان کی۔ یہ وہ چیز ہے جو محقق الوقوع ہے، علوم بلاغت میں اس کو اس طرح، وہ مستقبل جو محقق الوقوع ہو حتماً ہوگا تو اس کو ماضی سے استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، مکرر ہے۔ وَالنُّفِخَ فِي الصُّورِ قرآن میں آیا ہے، کیا سور پھونکا گیا؟ ابھی نہیں پھونکا گیا، لیکن قرآن نے ماضی کا استعمال کیا۔ جو چیز حتمی ہے اس پہ کبھی کبھی متعارف ہے، عراق میں آج بھی متعارف ہے کہ کل وہ یہ کام کرے، سار، ابھی کیا نہیں، سار یعنی ابھی کیا، کر چکا، لیکن ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تاکہ وہ دلیل بنے اس بات پر کہ حتماً انجام دیا جائے گا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی سلام علیکم حضور، شما صدا دارید؟ خدا حفظ کنید، ادام الله
الله